آج ہم نبی کریم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 556 عیسوی کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن زائد تھا اور والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ یہ قریش کا ہر دل عزیز سردار تھا۔ اس کا پیشہ تجارت تھا اور مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں پیسے کی ریل پیل دیکھی۔ جوان ہوئی تو ان کا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش سے ہوا۔ آپ کے ہاں حالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجہ اپنے خاوند کو بہت بڑے تاجر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ مالی وسائل کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ داغ مفارقت دیتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد عتیق بن عائض بن عبداللہ مخزومی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس سے ان کے ہاں ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام تر توجہ اولاد کی تربیت اور تجارت کے فروغ میں صرف کرنا شروع کر دی۔ کاروبار میں اس قدر ترقی اور وسعت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے قریش کی بہت بڑی مالدار خاتون بن گئیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ محنتی، دیانتدار اور سلجھے ہوئے افراد کو مزاربت کی بنا پر مال تجارت سپرد کرتی اور یہ ان سے مال لے کر شام کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے جاتے اور وہاں سے مال خرید کر مکے کی منڈی میں فروخت کر دیتے اور جو نفع حاصل ہوتا اس میں سے نصف ان کو دے دیا جاتا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مکہ معظمہ میں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت اور حسن اخلاق کا چرچا سنا تو آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے جانا پسند فرمائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ نے یہ پیشکش بخوشی قبول فرما لی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ آپ مال لے کر شام تشریف لے گئے تو وافر مقدار میں نفع حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے دوران سفر بعض عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا جس سے اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میسرہ آپ کے حسن اخلاق، طرز کلام، سنجیدگی، خندہ پیشانی اور گفتار کی شیرینی سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا۔ شام سے واپس آتے ہوئے رسول اقدس کچھ دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو ایک مشہور و معروف نستورہ نامی یہودی راہب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میسرہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ درخت کے سائے میں جلوہ افروز ہونے والا کون ہے۔ میسرہ نے پوری تفصیل کے ساتھ سب کچھ اسے بتا دیا۔ اس نے کہا، میری بات یاد رکھنا، یہ مستقبل میں نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا سستانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ یہ بات سن کر میسرہ کو تعجب کے ساتھ بے پناہ مسرت بھی ہوئی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے عظیم ہستی کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دوران سفر میسرہ نے شام سے مکے تک یہ حیرت انگیز منظر بھی دیکھا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر سائے کے لیے سائبان تانے جا رہے ہیں تاکہ دھوپ کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میسرہ نے مکہ واپس پہنچنے پر سفر کی مکمل اعداد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گوش گزار کی۔ یہ ساری دلپذیر داستان سن کر وہ دلی طور پر بہت متاثر ہوئیں اور وہ اس نہج پر سوچنے لگیں کہ کیوں نہ آپ کو اپنا سرتاج اور دل کا محرم بنانے کی مودبانہ التماس کی جائے۔ اگر منظور ہو جائے تو ذہن نصیب، لیکن اس کا اظہار کیسے ہو؟ کیونکہ میں نے تو سرداران قریش میں سے ہر ایک کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ سرداران قریش کیا کہیں گے، معلوم نہیں خاندان کے افراد کا کیا رد عمل ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں کہ میری یہ پیشکش شرف قبولیت حاصل کرتی ہے یا نہیں۔ انہی خیالات و افکار میں شب و روز گزرنے لگے، دل اچاٹ رہنے لگا۔ ایک رات خواب آیا، کیا دیکھتی ہیں کہ چمکتا ہوا سورج گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے جس سے پورا گھر جگمگا اٹھا۔ آنکھ کھلی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تورات و انجیل کے مشہور و معروف عالم ورقہ بن نوفل سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یہ سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے کہا، خوش ہو جاؤ، یہ چمکیلا سورج جو تیرے گھر کے آنگن میں اترتا دکھائی دیا، یہ نور نبوت ہے جو تیرے نصیب میں آئے گا اور تم اس سے فیض حاصل کرو گی۔ اس خواب کے بعد سیدہ خدیجہ کے قلب و نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال چھا گیا اور آپ کی محبت رگ و ریشے میں سرایت کر گئی، لیکن کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا کہ کس طرح آپ تک پیغام پہنچایا جائے۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک گہری سہیلی نفیسہ بنت منبع اس ساری صورتحال سے آگاہ تھی۔ ایک دن انہوں نے ازراہ مذاق کہا، اللہ رے، یہ دل نشین خاموشی، یہ پر اسرار سکوت، فضاؤں میں اداس نگاہوں کی دل فریب گردش، یہ بجھی بجھی طبیعت، یہ اداسی اور یہ گھٹن اور یہ خود کلامی کے بے چین لمحے، کچھ بولو تو صحیح۔ اسی طرح اٹکیلیاں کرتے ہوئے یکدم سنجیدہ ہو کر کہنے لگیں، جانے دو، یہ بھی کوئی کام ہے، یہ مشکل تو میں حل کیے دیتی ہوں۔ وہاں سے اٹھیں، سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں، سلام عرض کیا، خیریت دریافت کی اور کہا، ایک ذاتی سوال اگر محسوس نہ کریں تو میں عرض کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا، میرے پاس مالی گنجائش ہی نہیں جس سے شادی کے اخراجات پورے کر سکوں۔ انہوں نے کہا، اگر میں ایک مالدار، خاندانی اور حسین و جمیل خاتون کی نشاندہی کروں جو آپ سے شادی کرنے کی دلی رغبت رکھتی ہیں تو کیا آپ کو منظور ہے؟ فرمایا، وہ کون ہے؟ عرض کی، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ رضامند ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ جواب سن کر نفیسہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسی وقت جا کر اپنی سہیلی کو مسرت بھرا پیغام سنایا تو ان کے نصیب جاگ اٹھے، ان کا انگ انگ مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس۔ آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس شادی کا پیغام لے کر گئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، طرفین سے عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کو بھی اس خوشی کی تقریر میں بطور خاص بلایا گیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگیں تو سیدہ خدیجہ نے 40 بکریاں، ایک اونٹ اور بہت سا گھریلو سامان دے کر رخصت کیا، کیونکہ انہوں نے ان کے سرتاج کو بچپن میں دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ شادی کے بعد دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی ہونہار اولاد عطا کر کے آنگن کو آباد کر دیا۔ ہر طرف بہانے ہی بہانے اور ہر سو مسرت و شادمانی کے دلکش نظارے تھے، لیکن آپ کی طبیعت دن بدن دنیا کی رعنائیوں سے اچاٹ ہونے لگی۔ آپ سال میں مکمل 1 ماہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر غار حرا میں مصروف عبادت رہنے لگے۔ وہاں پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ ایک روز اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو بغل میں لے کر خوب دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اے محمد پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں، بھلا کیا پڑھوں؟ اس نے بار بار بغل میں دبا کر یہ جملہ دہرایا۔ آپ نے ہر دفعہ اس کو یہی جواب دیا۔ آخر میں اس نے سورۃ علق کی 5 آیات پڑھ کر سنائی جو قرآن حکیم کی زینت بنی۔ اس کے بعد بغل گیر ہونے والا غائب ہو گیا۔ اس روز آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ سے کہا، زمیلونی زمیلونی، دسرونی دسرونی۔ سیدہ خدیجہ سے کہا، مجھے کمبل دے دو اوڑھنے کے لیے، مجھے چادر دے دو، شدید سردی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو کمبل فراہم کیا گیا، آپ آرام سے لیٹ گئے۔ جب ذرا سکون ہوا تو فرمانے لگے، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وفا کی پیکر، صدق و صفا کی خوگر، رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، میرے سرتاج گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ اپنی ہمدرد اور غمگسار رفیقہ حیات کی زبان سے یہ باتیں سن کر آپ کے دل کو اطمینان ہوا تو سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ ماجرا انہیں سنایا تو انہوں نے ساری داستان بڑے غور سے سنی اور جواب دیا، غار حرا میں بغل گیر ہونے والا تو وہی مقدس پیغام رساں ہے جو وحی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش اس وقت میری زندگی ہو جب قوم انہیں وطن سے نکالے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، کیا واقعی میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی؟ اس سے یقین بھرے انداز سے کہا، ہاں، تاریخ گواہ ہے، آپ جیسی ذمہ داری جس کو بھی سونپی گئی اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تورات و انجیل کے ماہر ورقہ بن نوفل نے اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے۔ اے خدیجہ، جو آپ نے میرے ساتھ بات کی ہے اگر یہ حقیقت ہے تو خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ قابل ستائش اللہ کا پیغمبر ہے۔
جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور ساتھ میکائیل فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ ان کو اللہ کی جانب سے روح الامین بنا کر اتارا جاتا ہے جو آپ کے لیے شرح صدر کا باعث بنتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لخت جگر قاسم اور عبداللہ تو بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی لاڈلی بیٹی رقیہ کو حبشہ کی ہجرت کے لیے دل پر پتھر رکھ کر رخصت کیا، کیونکہ کفار کی طرف سے اذیت ناک تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، اسلام کی شہرت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے باہمی مشورے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے ساتھ مکمل سیاسی و اقتصادی بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، جسے تاریخ میں محاصرہ شعب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے، جس کی پوری زندگی ناز و نام میں گزری تھی، شعب ابی طالب میں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ تمام اقتصادی مشکلات و مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ یہ المناک واقعہ نبوت کے 7ویں سال پیش آیا۔ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ بچے بھوک اور پیاس کی بنا پر بلبلا اٹھے اور بڑوں کو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا، لیکن یہ ساری اندوہناک تکالیف جان نثاران اسلام کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کا باعث نہ بن سکیں، بلکہ فرزندان اسلام اس بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بطور خاص سلام کہنے کے لیے بھیجا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ خدیجہ برتن اٹھائے آ رہی ہیں، اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اس سے اللہ رب العزت کا اور میرا سلام کہنا، اور اسے جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دینا جو ہیرے کا بنا ہوا ہوگا اور اس پر یاقوت سے مینا کاری کی گئی ہوگی، نہ اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی محنت و مشقت ہوگی۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے رسول اکرم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا گیا اور اسی مناسبت سے آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور اسے طیب اور طاہر کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ دونوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کی وفات پر جب کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا نہیں رہا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر نازل کر دی۔ تیسرا بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس کی ابھی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی کہ حوران جنت الفردوس کا جھولا جھولنے کے لیے راہی عدم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے آخری وقت دیکھا تو سانس اکھڑ چکا تھا۔ آپ نے گود میں اٹھایا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، حکم الہی کے سامنے ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ موت امر حق اور وعدہ صدق ہے، ہم جانتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے بھی پہلے جانے والوں کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن ایسا نہ ہوتا تو تب ہم ابراہیم کا غم اس سے زیادہ کرتے۔ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم کوئی بات ایسی نہ کہیں گے جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ جس روز ننھے ابراہیم کا انتقال ہوا، اسی روز سورج گرہن بھی ہوا۔ قدیم عرب کا اعتقاد تھا کہ سورج یا چاند کسی بڑے آدمی کی موت سے گرہن زدہ ہوتے ہیں۔ بعض مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آج سورج ابراہیم کی موت کی وجہ سے گہرایا۔ یہ بات سن کر رسول اکرم نے خطبہ ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کسی بھی انسان کی موت سے نہیں گہراتے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ رسول اقدس کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جوان ہوئیں۔ سب نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ زینب کی شادی ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ رقیہ کی شادی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ یہ فوت ہو گئیں تو سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا گیا۔ اسی بنا پر آپ کو ذوالنورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ کی گئی۔ 3 بیٹیاں رسول اللہ کی زندگی میں فوت ہوئیں، لیکن سیدہ فاطمہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے تمام بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور تربیت میں بڑا اہتمام کیا۔ جس گھر میں ان قدسی صفات بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا، اسے عظمت، رفعت اور برکت کے چاند لگ گئے، کیونکہ طویل عرصے تک رسول اکرم نے اس گھر میں قیام کیا۔
اس گھر میں وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوتا رہا۔ سید المرسلین خاتم النبیین ہجرت تک اسی گھر میں تشریف فرما رہے۔ یہ عظیم الشان گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز بن گیا۔ ہجرت کے بعد اس گھر میں حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رہائش پذیر ہوئے۔ ان سے یہ گھر کاتب وحی امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں خرید کر وہاں مسجد تعمیر کروا دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا شرف قبولیت بخشا کہ قیامت تک کے لیے اسے سجدہ گاہ خلائق بنا دیا گیا۔ سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نبی اقدس کے ساتھ 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت شام میں پڑھا کرتی تھیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد طبیعت عبادت الہی اور ذکر و فکر کی طرف راغب تھی۔ اس میں انہیں روحانی لذت محسوس ہوتی۔ اشعث بن قیس کے بھائی عفیف الکندی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب میرے گہرے دوست تھے، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر عطریات خریدنے کے لیے یمن میرے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک روز ہم منا کے میدان میں کھڑے تھے کہ ایک خوبصورت جوان وہاں آیا۔ اس نے خوب تسلی کے ساتھ ہاتھ پاؤں دھوئے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک باوقار عورت آئی، اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر ایک خوبصورت ہونہار چھوٹی عمر کا لڑکا آیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا نیا ورزش کا طریقہ ایجاد کر لیا؟ اس نے کہا، یہ نوجوان میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ اس نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عورت اس کی بیوی خدیجہ ہے، جو سلیقہ شعر، دولت مند اور انتہائی دانشور ہے۔ اس نے نئے دین کو قبول کر لیا ہے، اور یہ بچہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کا یہ یمنی دوست مسلمان ہو گیا، تو افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کاش اس روز نماز میں شریک ہونے والا چوتھا فرد میں ہوتا۔ اس سعادت سے محرومی کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب کسی دل میں رشد و ہدایت اتر آتی ہے تو جسمانی اعضاء عبادت میں چوکس ہو جاتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس کے سفر پر روانہ ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔